رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم ابعث ثوابها الى ارواح جميع المؤمنین والمؤمنات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأفتحي التهامي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صلوات. خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. آپ سب حضرات کا یہاں پہ آنا بارگاہ خدا میں قبول و منظور ہو. ان ایام اعزاء میں ہم زہرا کے لال کو جی بھر کے نہ رو سکے. جتنے آنسو آ گئے ہیں بارگاہ زہرا میں قبول و منظور ہوں. خدایا ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرما. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرما. ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرما. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے. میں اپنا بیان شروع کروں. میرے محترم حضار، یہ دوسری گفتگو ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، کسی بھی قوم، ملت، مذہب، اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کی نظریاتی اساس ہے اور ایک اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے. اگر فقط نظریہ ہو، ساتھ جذبات وابستہ نہ ہوں، تو وہ کتابوں میں دفن ہو جایا کرتا ہے. قدیمی امام بارگاہ ہے، یہاں تمہید کی ضرورت نہیں اور میں زیادہ وقت لینے کا عادی نہیں ہوں کہ نظریات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ ہو تو وہ نظریات کتابوں میں دفن ہو جاتے ہیں. مثلا وحدت الوجود کا نظریہ، یہ ماڈرن ڈیموکریسی، یہ کب کے نظریات ہیں؟ یونان کے فلاسفہ نے سب سے پہلے یہ نظریات دیے، لیکن آج کون ان کا نام لیوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ تھی. جذباتی وابستگی بھی مذہب اور قوم بنانے کے لیے ضروری ہے اور بعین ہی نظریات کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی کوئی بھی مذہب، قوم، ملت آپ بنانا چاہیں تو اس کی ایک نظریاتی اساس ہوگی اور اس نظریاتی اساس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی چاہیے ہوگی. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ قوم، وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے. وہ مذہب نہیں رہتا، وہ قوم پنپ نہیں سکتی. اگر فقط جذبات ہوں تو جذبات کی رو میں بہہ کے خدا خبر لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں. یعنی اگر ان جذبات کو نظریات کی چار دیواری میں قید نہ کیا جائے، وہ جذبات بے لگام ہو جاتے ہیں.
اور اگر نظریات کے ساتھ جذبات وابستہ نہ ہوں تو وہ نظریات ورق میں گم ہو جاتے ہیں. وہ کتابوں کی زینت تو بن سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ سکتے. قوم و مذہب وہ ہے کہ جس کی نظریاتی اساس بھی قائم ہو اور اس کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی ہو. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات. آپ دنیا میں کہیں بھی مثال دیکھ لیجئے کہ جذبات برانگیختہ ہوئے. ایک کوئی ایسا واقعہ ہوا, لوگ جذباتی ہوئے, 2 دن جذبات رہے, 3 دن جذبات رہے, 10 دن جذبات رہے, اور اس کے بعد جذبات ٹھنڈے پڑ گئے. وہ مسئلہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ نظریات, بڑے خوبصورت نظریات پیش کیے جاتے ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کی نظریاتی ان کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں ہوتی, وہ نظریات کتابوں کی زینت بن کے رہ جاتے ہیں. کسی کو علم ہی نہیں ہوتا کہ نظریہ پیش کیا بھی گیا تھا یا نہیں. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بات اسی طرح ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو, آپ دیکھتے ہیں ابھی سال پہلے, 6 مہینے پہلے, 2 سال پہلے, مثال کے طور پہ 2007 میں پاکستان میں زلزلہ آیا, انڈیا میں بھی آیا تھا. لوگوں نے جذبات میں اٹھ کے بڑی تقریریں کی, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, لیکن چونکہ نظریاتی اساس نہ تھی, ملک میں کرپشن تھی. آج کون پوچھتا ہے؟ وہ لوگ آج بھی ٹنٹوں میں پڑے ہیں کہ جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اگر جذبات کے ساتھ کوئی نظریات کی وابستگی ہوتی تو لوگ اس چیز کو کنٹینیو, توجہ ہے, یعنی نظریات کے بغیر جذبات فنا ہو جاتے ہیں. جذباتی وابستگی نہ ہو تو نظریات ختم ہو جاتے ہیں. آؤ ملت تشیع کو دیکھو, ہماری جذباتی وابستگی کا نام عزاداری ہے, ہماری نظریاتی تحفظ کا نام مرجعیت ہے. یا علی یا علی یا علی. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت مرجعیت کرے گی. ان نظریات کے ساتھ جذباتی وابستگی کو عزاداری کہتے ہیں. عزاداری اسلام کو زندہ رکھتی ہے, اسلام عزاداری کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے. اللہم یا علی یا علی. اور آپ خوش قسمت ہیں, بس ایک جملہ کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں. آپ جس دور میں سانسیں لے رہے ہیں یہ دور 40 کا دور ہے. اس پہ سوچتے رہیے گا کہ آپ کے دور کو, جس زمانے میں آپ سانسیں لے رہے ہیں, یہ دور تاریخ میں احیاء 40 کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. آپ کی خاموشی کی قسم اسی طرح بات ہے. میں آپ کو سادہ سی مثال عرض کر دیتا ہوں. تشیع میں اور دیگر فرق اسلامیہ میں فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق ہے, اس کو ولایت کہتے ہیں. ادھر سقیفہ ہے, ادھر ولایت ہے. میں نے عشرہ پڑھ دیا ہے. فرق ولایت کا ہے, ادھر سقیفہ, ادھر ولایت. اس ولایت کے صدقے میں 3 چیزیں تشیع کو وہ امتیازات حاصل ہوئے کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں. فقط مذہب تشیع کو یہ 3 امتیازات ملے. وہ کون سے امتیازات؟ آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. 3 امتیازات جو تشیع کے پاس ہیں, کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں. پہلے امتیاز کو غدیر کہتے ہیں, دوسرے امتیاز کو عاشور کہتے ہیں, تیسرے امتیاز کو انتظار کہتے ہیں. ہماری قوم کے پاس یا علی یا علی یا علی. اللہم. میں آج کی مجلس ثانیہ زہرا کے حوالے سے پڑھنا چاہتا تھا, لیکن یہ جملہ معترضہ آ گیا تو عرض کر دوں کہ ہمارے 3 امتیازات ہیں, غدیر, عاشور, انتظار. اور اگر پوری تشیع کو آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو غدیر اعلان ولایت, عاشور احیاء ولایت, انتظار اجراء ولایت کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. غدیر میں اعلان ولایت ہوا, ولایت کو بھلانے کی کوشش کی گئی, حسین نے عاشور میں احیاء ولایت کیا.
ہم انتظار میں ہیں کہ جب ولایت کائنات پہ نافذ کی جائے گی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. وفا صاحب نے جو شاعری میں کمال دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نثری قصیدہ عرض کر دوں. اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ان شعروں کی تشریح ہے. کیا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کب سے ہیں، شیعہ کب سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، ہمارا لیڈر وہاں پہ موجود تھا. آپ کتابوں پہ نظر دوڑائیے جو تحقیقات کی گئیں. کسی نے کہا کہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ تھا، کسی نے کہا کہ توابین کے حوالے سے تشیع شروع ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ذمہ داری سے ممبر سے جملہ عرض کر رہا ہوں. آج تک ایک تو ان کو مصیبت یہ ہے، بھئی بات ہماری ہے، تکلیف آپ کو ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ خود ہی کہتے رہتے ہیں ہم سے کسی نے نہ پوچھا کہ آپ کب سے ہیں. ہم آپ کا کام آسان کر دیتے. پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنے فرقے اسلام میں بنے، ہر فرقے کا وقت پیدائش بھی معلوم ہے، جائے پیدائش بھی معلوم ہے. مثلا جو ہمارے سب کانٹیننٹ کو سب سے زیادہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، کاش، میں عرض کیا کرتا ہوں، کاش یہ دیوبند ہی رہتا. ہمیں علم ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، جائے پیدائش بھی معلوم ہے، وقت پیدائش بھی معلوم ہے. معتزلہ کب سے تھے، کب بنے، وقت بھی معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے. بریلوی کب سے بنے، جگہ بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے. یعنی کوئی بھی فرقہ جو ختم ہو چکا ہے یا ابھی تک زندہ ہے، آپ نام لیجئے، جگہ بھی پتہ ہوگی، وقت بھی پتہ ہوگا، بندہ بھی پتہ ہوگا کہ شرارت کس کی توجہ ہے. لیکن تشیع پہ آج تک برادران متفق نہ ہو سکے کہ یہ تشیع کب سے ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آج سے 10 سال بعد پیدا ہو، میں اسی طرح مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، آج سے 10 سال بعد پیدا ہو، اس کو پتا کوئی کہے کہ 23 صفر 1437 ہجری قمری میں حسینیہ پاسپور میں مجلس ہوئی تھی، بتا کہ وہاں کون کون تھا. اور آسان کر دوں، آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم سے بڑھ کے مسلمانوں کے لیے کوئی مہم شخصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت میں اختلاف ہے. کوئی 12 ربیع الاول، کوئی ہم 17 ربیع الاول مناتے ہیں، کوئی کچھ، تقریباً 6 اقوال ہیں رسول اکرم کی ولادت میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ آمنہ کی گود میں ختم النبیین تشریف لا رہے ہیں؟ تو تاریخ ولادت میں آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، لیکن تاریخ شہادت اور رحلت میں کیوں اختلاف ہے؟ کوئی کہتے 12 ربیع الاول کو، ہم سفر میں مناتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں. وجہ کیا ہے؟ جب ابو طالب کا دروازہ چھوڑو گے، نہ ولادت پتہ چلے گی نہ شہادت پتہ چلے گی. حیدری میں یا علی یا علی. اور جو کہ بخن کا ذکر ہوا تو ایک جملہ تبرکن سنتے جائیے. جناب سلمان چونکہ منا اہل البیت کی منزل پا چکے ہیں تو ظاہر ہے حاسد زیادہ ہیں، حسد کرنے والے زیادہ ہیں. علم ہے کہ سلمان کے والد مسلمان نہ تھے، حالانکہ سلمان جولاہے کے بیٹے نہیں تھے، اپنے علاقے کے سردار کے بیٹے ہیں. سلمان کا دل جلانے کے لیے کسی بدبخت نے پوچھا، سلمان تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ سلمان کو اذیت دینا چاہتا ہے کہ سلمان کو بتانا پڑے گا کہ باپ کافر تھا. وہ منا اہل البیت کی منزل پہ ہے.
کہا ملعون تو مجھ سے میرے کافر باپ کا پوچھتا ہے، انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، خدا خبر آپ مجلس کیسے سنتے ہیں۔ کہا انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں، میں کیا تجھے اپنے کافر باپ کا تعارف کرواؤں، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان کے اس جواب نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ وہ اصحاب مداری سے جملے عرض کر رہا ہوں، اس جواب کے بعد وہ اصحاب پیغمبر کہ جن کے باپ کفر کی حالت میں مر گئے تھے یا کافر تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ سلمان کے اس جواب کے بعد کہ انا سلمان ابن اسلام، میں اپنے کافر باپ کا کیا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے جن کے باپ کفر کی حالت پہ مر گئے تھے یا جو ابھی کفر کی حالت پہ باقی تھے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے باپ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کی کفر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، وہ غدیر میں کہتے تھے بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب۔ یعنی جتنا انہیں اپنے باپ کے کفر پہ یقین تھا، اتنا ہی علی کے بابا کے ایمان پہ یقین تھا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مت کہا کیجئے خطبہ کو کہ ایمان ابو طالب پہ بولیے، یہ جملہ غلط ہے۔ کس کی جرأت ہے کہ وہ کل ایمان کے بابا کا ایمان بتائے؟ کہا کرو مولانا احسان ابو طالب پہ بولیے، ابو طالب محسن اسلام ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تشیع کی تاریخ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ تھے ہی نہیں۔ آپ ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ تشیع یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جب آپ ہی نہ تھے تو آپ کو کیا معلوم؟ دیکھیے، کوئی کہتا کہ ثقیفہ سے طہا حسین نے لکھا کہ ثقیفہ سے تشیع شروع ہوئی، کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے کہ ثقیفہ میں کچھ اس طرف تھے، کچھ کہتے تھے کہ امیر المومنین فقط علی ہیں، کہا کہ یہ ایک سیاسی گروہ تھا جو فقط علی علیہ السلام کو امیر المومنین مانتا تھا۔ اچھا، اگر سیاسی گروہ تھا تو پھر مانو کہ ثقیفہ بھی سیاسی تھا۔ ہمیں سیاسی کہہ کے ثقیفہ کو کیسے مذہبی کر سکتے ہو؟ توجہ ہے نا میرے محترم حضرات۔ دیکھیے، آپ کہیں کہ ثقیفہ سے، میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ باہر کوئی کہہ سکتا ہے، اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی اختلاف نہ تھا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ یہاں کسی مومن کو مجھ سے شکایت، اللہ نہ کرے کہ شکایت ہو، لیکن اگر شکایت ہو تو باہر کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ مومن کی شان ہی یہی ہے۔ وہ مومن نہیں ہے کہ لڑائی یہاں ہو اور چار دانگ عالم میں پتا ہو۔ وہ حسینی نہیں ہے۔ خدا ستار العیوب ہے۔ روایات موجود ہیں، اجازت ہے کہ ایک روایت عرض کر دوں؟ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی محلے کے، ایک ہی جگہ کے دو آدمی پیش ہوں گے۔ خداوند قدوس فرمائے گا کہ اس آدمی کا جو نامہ اعمال ہے، پہلا صفحہ دیکھو، درمیان میں سے کچھ دیکھو، آخر میں سے کچھ دیکھو اور اس کو جانے دو۔ اس کے پیچھے جو دوسرا آدمی ہے، جب اس کی باری آئی تو خداوند قدوس فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کا ایک ایک لمحہ دیکھو کہاں پہ گزارا، ایک ایک پینی دیکھو کہاں پہ خرچ کی۔ وہ آدمی کہے گا خدایا یہ عدل کے خلاف ہے کہ جو مجھ سے پہلے تھا اس کا تو کہا کہ سرسری دیکھو اور جانے دو، میرے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جا رہا ہے، ایک ایک پینی کا حساب لیا جا رہا ہے۔ خداوند قدوس فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے بندوں کے پیچھے تجسس لیے پھرتا تھا، یہ وہاں کیا کر رہا ہے، یہ ادھر کیوں گیا ہوا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے بچے کیا کرتے ہیں۔ لا تجسسو، حرام ہے تجسس کرنا بندہ مومن کا۔ اہل بیت نے آپ کو تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا،
اپنا خیال کیجئے، مومنین کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اور اگر یہ بات بھی سمجھنا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ غور کرو، اگر خدا پچھلے 24 گھنٹے کا، نہیں مہینہ 2 مہینے ہفتہ نہ، 24 گھنٹے جو کچھ ہم نے کیا اور جو کچھ ہم نے سوچا اگر لوگوں پہ آشکار کر دیں، بیٹا باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، وہ ستار العیوب ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تو دنیا میں مائکروسکوپ لگا کے میرے بندوں پہ نظر رکھتا تھا، اب دے حساب کہ تو نے دنیا میں کیا کیا۔ امیر کائنات پوچھتے ہیں رسول اکرم سے، بہرحال آپ خاموش ہو گئے تو اسی حلے میں ایک اور روایت عرض کر دو، صلوات بھیجئے محمد وال۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں مولا برزخ کیوں ہے؟ اچھا ہے تو جنت میں بھیج دیجئے، برا ہے جہنم میں بھیج دیجئے، برزخ کیوں ہے؟ فرمایا برزخ تیرے شیعوں کے لیے ہے۔ اگر یہ روایت ہمارے قلب و اذہان پہ بیٹھ گئی تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تیرے شیعوں کے لیے ہے۔ مولا کیوں؟ اب یہاں پہ میں اپنی مثال عرض کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن آپ اور ہم اکٹھے ہوں گے، میں مجلس پڑھنے کے لیے اٹھا، آپ میں سے حضرات کھڑے ہو گئے، مجھے آغا قبلہ مولانا کہہ کے پکارتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے، خدا نہ خواستہ خدا معاف کرے اگر میری زبان لٹکی ہوئی ہو اور آپ دیکھیں کہ یہ مولوی تو غیبت کرتا تھا، کتنی شرمندگی ہوگی مجھے کہ یہ دنیا میں میری کتنی عزت کرتے تھے، آج میرے پول ان پہ کھل گئے۔ کہا کہ خدا مومن کو دوسرے مومن سے قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے برزخ کو رکھا کہ اکیلا ہوگا، سزا جزا بھگت لے گا، قیامت کے دن مومن دوسرے مومن کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے گا۔ جو خدا حرمت مومن کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کی ٹوہ میں لگا رہے اور غیبت کرتا رہے، وہ خدا ہے۔ آپ تو جھوٹ سچ لوگوں کو بتائیں گے، خدا نے اگر سچ آشکار کر دیا۔ بڑا لطیف واقعہ ہے، شیخ مہدی دانشمند ایران کے بڑے مشہور واعظ ہیں، ان کی زبان سے میں نے سنا، اور میں 1-2 جگہ پہ جی ٹی اے میں سنا بھی چکا ہوں، لیکن دل کرتا ہے کہ آج کی مجلس کے صدقے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا کہ میں تہران سے مشہد جانا چاہتا تھا، ایئرپورٹ پہ تھا، ایک خاتون، اب لوگوں کی ہر کسی کا فائدہ ایک دوسرے کا الٹ میں ہے، کبھی فلائٹ ٹائم پہ ہو تو کسی کا فائدہ ہے، اسی فلائٹ پہ کہیں لیٹ ہو جائے تو دوسرے کا فائدہ ہے۔ تہران کی سڑکیں بہت بزی ہیں، اگر آپ نہیں گئے تو خدا آپ کو ایران لے جائے، زیارات پہ بلاک رہتی ہیں اکثر، خصوصاً پیک آورز میں۔ وہ خاتون لیٹ ہو گئیں، دعا مانگتی آ رہی ہیں کہ پرواز بھی لیٹ ہو جائے تاکہ پہنچ جاؤں۔ پہنچی تو پرواز ماشاءاللہ گھنٹہ لیٹ تھی۔ انہوں نے اخبار خریدا، بسکٹ کا پیکٹ لیا، اور اب یہاں پہ ایک جملہ معترضہ ہے تو عرض کر دوں کہ اتنی فوٹو جینک میموری ہے ہماری خواتین کی، ہم مولویوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ 1 منٹ کی خواب بتاتے بتاتے پونا گھنٹہ لگا دیتی۔ اگر ایسی میموری مل جائے تو بہت ترقی ہو جائے۔ اب انہوں نے فون ملایا اپنی والدہ کو، ایسے چلی، وہاں پہ ٹریفک جام تھا، یہ تھا وہ تھا، کرتے کرتے انتظار گاہ میں ایک بزرگ کے پہلو میں بیٹھ گئی کرسی پہ کہ انتظار ہو رہا ہے، اخبار اور بسکٹ رکھے ساتھ والی سیٹ پہ خود بیٹھ گئیں۔ بات کرتے کرتے متوجہ ہوئی تو اس بزرگ نے بسکٹ کا ڈبہ کھول کے ایک بسکٹ اٹھا کے کھا لیا۔ بہت غصہ آیا کہ مجھ سے اجازت نہیں لی۔ اب یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کر اجازت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک بسکٹ انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ اب ایک وہ بزرگ کھاتے ہیں، ایک یہ کھاتی ہیں، آخری بسکٹ بچ گیا تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب کیا کرتے ہیں یہ۔ انہوں نے بسکٹ کو آدھا آدھا توڑا، آدھا کھا لیا، آدھا رکھ دیا۔ فلائٹ اناؤنس ہو گئی، بدتمیز کو فارسی میں پررو کہتے ہیں۔ اٹھی تو وہ ریپر اکٹھا کر کے بزرگ کے اوپر پھینکا اور کہا پررو، اور چلی گئی۔ جب جہاز میں پہنچی اور سیٹ ہو کے بیٹھنے لگی، پرس کھولا تو دیکھا کہ بسکٹ کا ڈبہ موجود ہے۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ وہ میں اس بزرگ کے بسکٹ کھاتی رہی ہوں۔
دوڑی کرو کے پاس کہ مجھے جانے دو، میں نے معذرت کرنی. انہوں نے کہا نہیں، اب دروازے بند ہو گئے ہیں. شیخ مہدی دانشمند فرماتے ہیں کہ قبر کا دروازہ بند ہونے سے پہلے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لو. اہل بیت کی بارگاہ میں زیادتی کرنا بہادری نہیں ہے، معافی مانگ لینا بہادری ہے. معصوم فرماتے ہیں کسی بندہ مومن نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر تم صادق کے ماننے والے ہو اس کے پاس چلے جاؤ، کہو کہ میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش پہ جو سر جھکاتا ہے خدا اسے سر بلند کرتا ہے، جو سر اٹھاتا ہے خدا اس کی پیشانی توڑ دیتا ہے. مل کے بعد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. یا علی کسی بندہ مومن کو شکایت ہے خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے، تو باہر لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور نہ پتہ چل سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہمارا باہمی معاملہ ہے، باہر نہیں نکلے گا. کہہ سکتے ہیں لوگ کہ سقیفہ میں کچھ نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اندھے کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان 2 ڈویژن میں بٹ گئے ہیں. نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئیں، 18,000 آدمی قتل ہو گیا. یہ وہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ جب سامنے ہر کسی کو پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان 2 فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اجازت ہے جملہ عرض کر دوں؟ جنگ صفین، معاویہ ملعون کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، یہاں پہ ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ مسلمان 2 ڈویژن میں ہیں. اب یہاں پہ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ہم کب سے ہیں اس کا جواب دینے لگا ہوں. 2 گروہ ہیں، ایک وہ جو معاویہ کے ساتھ ہیں. اب یہاں پہ مولوی ایسے بدماش ہیں، کہتے ہیں جی اجتہادی غلطی ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں 2-4 اجتہادی غلطیوں کی مجھے اجازت دے دی جائے، کم از کم پاکستان میں سکون ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل. 2 گروہ ہیں. ادھر والوں کو کیا موقف ہے کہ وہ 3 ٹھیک تھے جو پہلے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، علی علیہ السلام حق پہ نہیں ہے. ادھر والوں کو کیا موقف ہے کہ وہ 3 غلط تھے، یہ 1 ٹھیک ہے. اسی طرح بات ہے نا، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ علی علیہ السلام کو ٹھیک مانتے تو کیا لڑنے آ جاتے؟ نہیں. یعنی جو معاویہ کے ساتھ تھے ان کا کیا خیال تھا کہ وہ 3 ٹھیک تھے، نعوذ باللہ یہ غلط ہے. اور جو امیر کائنات کے ساتھ تھے ان کا کیا نقطہ نظر تھا کہ وہ 3 غلط تھے، یہ ٹھیک ہے. تو ہم تو وہاں پہ تھے. آپ کی خاموشی کا صدقہ جاؤں، ہم تو وہاں پہ تھے. ہم تو وہاں پہ تھے. جو پہلی ڈویژن ہوئی مسلمانوں میں، ہم تو وہاں پہ تھے کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ وہ غلط ہیں، یہ 1 ٹھیک ہے. وہ کدھر گئے جو ان کو ٹھیک سمجھتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے؟ کائنات میں آپ کو کہیں کوئی ایسا مسلمان اب ملتا ہے کہ جو اس نقطہ نظر کا ہو کہ وہ 3 ٹھیک تھے، یہ غلط ہے؟ ہم تو وہاں پہ تھے. وہ کدھر ہیں؟ اور یہ حق 4 یار والے کہاں سے آ گئے؟ بڑی منطقی بات ہے، لاجیکل بات ہے کہ 2 ڈویژن ہوئی. ایک کا نقطہ نظر تھا کہ وہ 3 غلط، یہ 1 ٹھیک. ایک کا نقطہ نظر کہ یہ 1 ٹھیک، وہ 3 غلط. ہم تو وہاں پہ تھے. وہ کدھر ہیں جو 3 کو ٹھیک اور اس کو غلط مانتے تھے؟ اور یہ 4 یار والے کہاں سے آ گئے؟ شعراء تشریف فرما ہے. میں مثال یہی دیا کرتا ہوں، میں بھی تک بندی کرتا ہوں. میں نے 4 شعر لکھ کے، میری بہن ہمشیرہ معصومہ شیرازی بہت معروف شاعرہ ہیں پاکستان کی، ان کو میں نے بھیجا کہ اصلاح کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ بھیا یہ جو پہلے 3 شعر ہیں بیکار ہیں، وزن میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو چوتھا ہے یہ ایسا کمال کا ہے کہ اس کے صدقے میں ان 3 کو بھی قبول کر لیتی ہوں. یعنی عادت ہے، شعراء موجود ہیں، عادت ہے لوگوں کی کہ ایک اچھے شعر کے ساتھ
3-4 بھرتی کے شعر ملا دیتے ہیں. یہ حق 4 یار والے صلوات بھیجیے محمد توجہ ہے نا میرے محترم. میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان لفظوں میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا دوں. غدیر اور عاشور یہ 2 بہت پرومیننٹ واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، لیکن غدیر اور کربلا میں فرق ہے. غدیر میں ہر چیز موافق ہے. حکومت اسلامی، سربراہی رسول اکرم کی، پالانوں کا ممبر، جو آگے چلے گئے تھے واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا. 1,30,000 سے زیادہ گواہ، سب کے سب مسلمان. لیکن آپ عام آدمی سے نہیں، کسی مسلمان سے پوچھئے کہ غدیر کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کائنات کے ہر آدمی کو پتا ہوتا کہ غدیر کیا ہے. اور یہیں پہ جملہ آ گیا تو عرض کر دوں، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے. نماز وہ عمل ہے کہ کہا کہ ان قبلت ما سواہا وَإِن ردت ما سواہا، کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہیں، اگر یہ مردود ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. لیکن آپ کو نہیں ملتا کہ نماز کے لیے رسول اکرم نے لوگوں کا انتظار کیا ہو. کہو کہ جو مسجد میں نہیں آئے ان کا انتظار کر لو آدھا گھنٹہ، یا جو مسجد سے آگے نکل گئے ہیں ان کا انتظار کر لو. ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں پہ انتظار کرنا چاہیے تھا، جہاد کی عبادت، کہ مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی سے بھاگ ہی گیا ہے لیکن اتنا دور نہیں گیا کہ آواز ہی نہ جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو جہاد میں تو یہ کرنا چاہیے کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو کہو کہ واپس آؤ. جو پیچھے کچھ مجاہد رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. لیکن نہیں، جہاد میں بھی یہ نظر نہیں آتا. پورے اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جہاں آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا ہو، پیچھے رہ جانے والوں کو انتظار کیا گیا ہو. کائنات میں فقط ولایت امیر المومنین ہے کہ جس کے اعلان کے وقت جو آگے رہ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کرنے لگا ہوں. یہ فقط ولایت امیر ہے کہ آگے نکل جانے والا بھی ہلاک ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جانے والا بھی ہلاک. غدیر کائنات کے ہر شخص کو پتا ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کو بھی نہیں پتا. ہر چیز موافق ہے. حکومت اپنی، رسول اکرم اعلان کر رہے ہیں 1,30,000 صحابیوں کا مجمع، لیکن غدیر کسی کو نہیں پتا. کربلا میں ہر چیز مخالف ہے. وہاں 1,30,000 موافق ہیں، یہاں 1,80,000 تک کی تعداد ہے مخالفوں کی. مرد سب قتل ہو گئے. لیکن آپ کربلا کسی انسان سے پوچھے وہ بتا دے گا کہ کربلا کیا ہے. غدیر کیوں بھول گئی، کربلا کیوں یاد رہی؟ اگر ایک جملے میں آپ پوچھنا چاہیں تو غدیر کے پاس زینب نہ تھی، کربلا کے پاس زینب ہے. میری ہمشیرہ کے شعر ہے کہ دھڑکتا وقت کی رگ رگ میں کربلا بن کر، دھڑکتا وقت کی رگ رگ میں کربلا بن کر، اگر غدیر کو زینب سا پاسباں ملتا. ان کے پاس زینب نہیں ہے، کربلا کے پاس زینب ہے. کون زینب؟ عالمہ غیر معلمہ. کون زینب؟ امینت اللہ. عجیب و غریب القاب ہے میری بی بی کے. امینت اللہ، خدا کی امانت دار. امین وہ جو امانتیں لوٹا دے. اور یاد رکھیے، آپ اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال لیجئے، جس کو میں امین مانتا ہوں اس کے پاس میرا دشمن امانتیں نہیں رکھوائے گا.
آپ دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی دشمن جس کو مانتا ہے، آپ نے کبھی اس کے پاس جا کے امانتیں رکھوائیں؟ کائنات میں فقط مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوانے کے لیے اللہ بھی تیار ہے، مشرکین مکہ بھی تیار ہے. اور مصطفیٰ اپنی امانتیں جس کے سپرد کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور مرتضیٰ جس کو امینت اللہ کا لقب دے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ مستور زینب. بی بی کے فضائل چھپے ہوئے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں جانتا. ایک کتاب چھپی بیروت سے، اعلموا انی فاطمہ، اس میں لکھنے والے نے عصمت جناب زینب کے حوالے سے کافی دلیلیں دی ہیں، لیکن جو 2 دلیلیں مجھے پسند آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. غیر معصوم کو کہتے ہیں کہ مولا ہمارے حق میں دعا کیجئے. ہم سب کا حق بنتا ہے کہ امیر کائنات کو کہیں کہ مولا ہمارے حق میں دعا کیجئے. معصوم غیر معصوم کو نہیں کہتا کہ میرے حق میں دعا کرنا. ہم امام زمان کو کہتے مولا ہمارے حق میں دعا فرمائیے گا. معصوم ہمیں نہیں کہتے. لیکن کربلا میں آپ دیکھتے 3 دفعہ حسین کہنے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے. زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. قانون تشیع ہے کہ معصوم کا لاشا غیر معصوم نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ خاتون ہو کے اپنے ہاتھوں پہ بھیا کا لاشا اٹھا کے. میں بڑے ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. آؤ چلتے ہیں مدینے. رجب میں یہ قافلہ چلنے لگا. حسین مظلوم طریقہ جناب سیدہ زینب یہ تھا کہ جب تک مظلوم کربلا نہیں سوتے تھے زینب نہیں سوتی تھی. ایک شام کو دیکھا کہ حسین کے سونے کا وقت ہے لیکن مظلوم کربلا باہر تشریف لے جا رہے ہیں. زینب انتظار میں ہے. بھائی واپس آئے. بھیا کہاں تھے؟ کہا کہ معاویہ فنار ہو گیا ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، والی مدینہ نے مجھ سے بیعت مانگی ہے. شریکت الحسین ایسے ہی نام نہیں ہے. بھیا کیا جواب دیا؟ کہا زینب تو مشورہ دے، یہ ہے شریکت الحسین. کہا بھیا جو میری رگوں میں خون ہے وہی تیری رگوں میں خون دوڑتا ہے. میرے بابا بھی حیدر کرار ہیں، آپ کے بابا بھی حیدر کرار ہیں، لیکن مولا آپ امام ہیں. کیا جواب دیا؟ کہا زینب انکار کر آیا ہوں. کہا مولا میں ساتھ ہوں. کہا زینب جنگ لڑنی پڑے گی. کہا تیار ہوں. کہا زینب 1 نہیں 2 جنگیں لڑنی پڑیں گی. کہا بھیا آپ مرد ہیں، آپ مردوں کی فوج بنا لیں، میں مستور ہوں، میں مستورات کی فوج بنا لیں. ہاں بھیا اصغر آپ کے ہاتھوں پہ تیر کھائے گا، سکینہ میری گود میں تماچے کھا. اس کے بعد نظر پڑتی ہے کتب مقاتل پہ کہ قافلہ تیار ہوا. کوئی بی بی محمل پہ سوار ہونے آتی ہے، قاسم دوڑ کے جاتے ہیں. کوئی بی بی محمل پہ سوار ہونے آتی ہے، اکبر دوڑ کے جاتے ہیں. کہتے بیبیاں آتی رہیں سوار ہوتی رہیں. کوئی ایک مخدرہ جب گھر سے نکلی تو محلہ بنی ہاشم میں کوہرام بپا ہو گیا، حتیٰ حسین اپنی مسند چھوڑ کے بڑھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون سی مخدرہ ہے؟ کہا کہ فاطمہ کی بیٹی زینب محمل پہ سوار ہو. اجرکم اللہ لکھنے والوں نے لکھا اکبر ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ بی بی قدم رکھیے، عباس ہاتھ بڑھاتے ہیں، حسین کہتے ہیں بہن سوار کرواؤ. کہا نہیں بھیا جو عصر عاشور کو سوار کروائے گا اسے سجاد کو بلاؤ، میرا سجاد کا. آج مصائب کا وہ گوشہ عرض کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کی نظر اس طرف شاید نہ گئی ہو. عزادارو جب یہ قافلہ چلنے لگا پہلا توسل علی کی بیٹی سے جناب ام البنین نے کیا. کہا علی کی بیٹی حسین جس طرح جا رہے ہیں لگتا ہے کہ اب واپس نہیں آئیں گے.
اپنے بھائی کو کہو کہ اپنے قافلے کو روکے، ہم حسین کی جی بھر کے زیارت کر لیں۔ یہ پہلا توسل ہے جو علی کی بیٹی سے کیا گیا۔ دوسرا توسل، جب حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، بنی ہاشم کے بزرگان آئے زینب کے پاس کہ علی کی بیٹی حسین کو کہو کوفے نہ جائے۔ یہ دوسرا توسل ہے زینب کے ساتھ۔ تیسرا توسل آپ ذاکرین شعراء خطبہ سے سنتے ہیں کہ جب 2 محرم کو حر نے کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیجئے، عباس نے ایک خط کھینچا، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کون اس طرف آتا ہے۔ حسین نے زینب کو کہا کہ عباس کو ذرا اپنے خیمے میں بولا۔ یہ تیسرا توسل ہے جناب زینب سے۔ خدا خبر میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، زینب کا امتحان سخت ہوتا گیا۔ 7 محرم کے بعد ہر پیاسے نے اپنی مجبوری آ کے زینب کو بتائی۔ کبھی اکبر آ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں پیاسا ہوں، کبھی سکینہ آ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں عزادارو، عصر عاشور تک ہر شہید نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی۔ اس وقت زینب پہ قیامت ٹوٹ گئی جب زیر خنجر بھائی نے کہا بہن میں پیاسا۔ کیا کرے زینب؟ بس عزادارو، جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے، زینب کا امتحان اور سخت ہو گیا۔ پہلے شہید مجبوریاں بتاتے تھے، اب اسیر مجبوریاں۔ کبھی سکینہ آتی ہے پھوپھی اماں، میرے بابا کا قاتل اپنے لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے، اجازت دو تو ایک گھونٹ پانی۔ اجرکم علی اللہ۔ کبھی ام لیلہ آتی ہیں، کبھی رباب آتی ہیں۔ عزادارو، پہلے شہید مجبوریاں بتاتے تھے، اب اسیر مجبوریاں بتاتے ہیں۔ ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، مدینے سے لے کے کربلا تک، کربلا سے شام تک، ہر شہید نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی، ہر اسیر نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی، لیکن مدینے سے شام تک زینب نے کسی کو اپنی مجبوری نہ بتائی۔ زینب نے نہ کہا کہ میں پیاسی ہوں، زینب نے نہ کہا کہ میرا بدن زخمی ہے، زینب نے نہ کہا کہ میرا سر زخمی۔ عزادارو، بس چھوٹ گئی قیدیں، واپس آئیں کربلا۔ کربلا میں یہ آخری توسل ہے جو رباب نے زینب سے کیا۔ کہا مرشد زادی، میرا آپ کے خاندان سے 3 رشتے تھے، ایک حسین کے حوالے سے، ایک اصغر و سکینہ کے حوالے سے۔ حسین کربلا میں ہے، سکینہ شام رہ گئی، مجھے اجازت دو کہ میں حسین کی قبر میں مجاور بن جاؤں۔ عزادارو، ہر اسیر نے اپنی مجبوری زینب کو بتائی۔ زینب نے کسی کو نہ کہا کہ میں زخمی ہوں، زینب نے نہ کہا کہ میں پیاسی ہوں۔ عزادارو، قافلہ واپس مدینے آ گیا۔ 2 جگہ پہ گئی ہے علی کی بیٹی۔ خدا خبر یہ جملے کیسے سنو گے؟ ایک نانا کی مزار پہ، ایک ماں کی قبر پہ۔ نانا کی مزار پہ گئی، کہا نانا اسلام بچ گیا، حسین قتل ہو گئے، نانا اذانیں ہوتی رہیں گی، اکبر کو برسی لگ گئی، نانا امت کی چادریں بچ گئی، زینب ام کلثوم قید ہو گئی۔ عزادارو، پوری کربلا بتا کے جس زینب نے کسی کو اپنی مجبوری نہ بتائی تھی، اب یہاں جو بیٹیوں والے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بیٹیاں کسی کو اپنا دکھ نہ بتائیں، شوہر کو نہ بتائیں، بھائیوں کو نہ بتائیں، بیٹوں کو نہ بتائیں۔ جب ماں کے پاس جاتی، اللہ اکبر، جب زینب ماں کی قبر پہ پہنچی، اب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اب زینب سے رہا نہ گیا، خود کو زہرا کی قبر پہ گرا دیا۔ کہا اماں تو پہلو شکستہ تھی، ذرا قبر سے نکل کے دیکھ، اماں زینب آئی ہے، اماں مجھے پتھر مارے گئے، اماں مجھ پہ آگ پھینکی گئی، اماں میرے ہاتھوں میں رسیاں، اماں مجھے پتھر مارے گئے، اماں صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی۔ ایک جملہ کہا میری شہزادی نے، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، مفہوم یہ ہے کہ اماں تیرا پہلو شکستہ تھا، اماں ذرا زینب کو دیکھ، اماں زینب جب تک زندہ رہے گی کبھی پشت کے بل نہ سو سکے گی، اماں مجھے تازیانے مارے گئے، اماں میری چاہت ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دین محمد کی بقا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین سینہ اکبر سے جو کھینچی سینہ سینہ اکبر سے جو کھینچی سینہ ہو گیا ایک خون کا دریا رواں ہو گیا ایک خون کا دریا رواں کیسے اٹھے لاشے کڑیل جوان کیسے اٹھے لاشے کڑیل جوان تو نے وہ لاشا بھی اٹھایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو نے وہ لاشا بھی اٹھایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو نے وہ لاشا بھی اٹھایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اکبر و اصغر بھی فدا کر دیے اکبر و اصغر بھی فدا کر دیے قاسم و عباس جدا ہو گئے قاسم و عباس جدا ہو گئے دین پیمبر کی بقا کے لیے دین پیمبر کی بقا کے لیے تو نے بڑے گھر کو لٹایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو نے بھرے گھر کو لٹایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو نے بھرے گھر کو لٹایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیتی رہی فاطمہ زہرا صدا دیتی رہی فاطمہ زہرا صدا کٹ گیا لیکن تیرا پیاسا گلا کٹ گیا لیکن تیرا پیاسا گلا سر تیرا نیزے سے بھی دیکھا رہا سر تیرا نیزے سے بھی دیکھا رہا حق و صداقت کی صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق و صداقت کی صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق و صداقت کی صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شمر نے مارے ہیں تماچے مجھے شمر نے مارے ہیں تماچے مجھے دیکھیے رخسار ہے سوجھے ہوئے دیکھیے رخسار ہے سوجھے ہوئے درد ہے کانوں میں ابھی تک میرے درد ہے کانوں میں ابھی تک میرے مرتی ہے اب تیری سکینہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مرتی ہے اب تیری سکینہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مرتی ہے اب تیری سکینہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہم کو تیرے غم کی سعادت ملی ہم کو تیرے غم کی سعادت ملی کتنی بلندی کی عبادت ملی کتنی بلندی کی عبادت ملی تیرے ماتم میں یہ عزت ملی تیرے ماتم میں یہ عزت ملی آتی ہے مجلس میں جو زہرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آتی ہے مجلس میں جو زہرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آتی ہے مجلس میں جو زہرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فاطمہ زہرا نے یہ احسان کیا فاطمہ زہرا نے یہ احسان کیا ہم کو تیرے غم کے لیے چن لیا ہم کو تیرے غم کے لیے چن لیا
تیرے عزادار کو رتبہ ملا، تیرے عزادار کو رتبہ ملا، بن گئے زہرا کی تمنا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بن گئی زہرا کی تمنا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بن گئی زہرا کی تمنا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، دین محمد کی بقا یا حسین 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 کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، 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 تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، اس قدر مارے تماچے ہے شمر بدکار نے، اس قدر مارے تماچے ہے شمر بدکار نے، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زنداں سے رہائی ہو
اس قدر مارے تماچے ہے شمار بدکار نے، اس قدر مارے تماچے ہے شمار بدکار نے، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال، مومنوں منہ کو چھپا لو نوچ ڈالو سر کے بال، سر برہنہ دشت میں زہرا کی جائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، مثل پھولوں کی چنے تھے لاشوں کے ٹکڑے حسین، مثل پھولوں کی چنے تھے لاشوں کے ٹکڑے حسین، اس قدر پامال زہرا کی کمائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی 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 ہو گئی، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا مات پر، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا مات پر، دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة